औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है माँ की खिदमत। लेकिन टॉपिक से जाने से पहले दरूद शरीफ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरूद शरीफ के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और व्यूअर्स, आपको एक बात बतानी है कि मैंने दरूद शरीफ के बारे में जो अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें वॉइस थोड़ी सी कम थी। वही वीडियो मैं दोबारा आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको पहले इससे पता हो कि ये दोबारा अपलोड हुई है। उसमें वॉइस ठीक है। फिर चलें आगे चलते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मेरी जवान बेटी की मौत हो गई है, तो मुझे आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, ऐसा अमल बताएं ताकि मैं इसको ख्वाब में देख सकूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उसे एक वजीफ़ा दिया उस औरत को। वो चली गई, उसने वजीफ़ा किया। उसने जब वजीफ़ा किया तो उसकी बेटी उसके ख्वाब में आई। उसकी बेटी ख्वाब में आई तो उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी ने तारकोल का लिबास पहना हुआ है, उसके गले में जंजीर है और उसके पाँव में बेड़ियाँ हैं। मतलब ये हुआ कि उसकी बेटी सख्त अजाब में है। वो तो माँ थी, तो वो तो तड़प उठी कि मेरी बेटी इतने अजाब में क्यों है। सुबह जब हुई तो वो हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास गई और उसे ये सारा वाक़या सुनाया। वो ही बहुत अफसरदा हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो सख्त अजाब में थी, माँ थी, उसका दिल दुखा। हसन बसरी रहमतुल्लाह भी दुखी हुए। खैर कुछ दिन गुजर गए तो कुछ दिन बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब में एक लड़की को देखा जो एक तख्त पे बैठी हुई है और उसके सर पर खूबसूरत सा ताज है। उस लड़की ने हसन बसरी रहमतुल्लाह से कहा कि आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं उसी औरत की बेटी हूँ जिसने आपको सारा आकर बताया था कि मैं किस हालत में हूँ। तो हसन बसरी बहुत हैरान हुए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम पर तो सख्त अजाब था, लेकिन आज तो तुम सर पे ताज लिए बैठी हो, ये क्या माजरा है? तो उसकी बेटी ने, जिस पर अजाब था, उस औरत की बेटी ने, उसने कहा कि एक दफ़ा कब्रिस्तान से आशिक रसूल कोई गुज़रा था। आशिक रसूल वो वहाँ से गुज़रा था और उसने दरूद शरीफ पढ़ा। तो जब उसने दरूद शरीफ पढ़ा तो वहाँ से गुज़रते वक्त 560 कब्रों से अजाब ख़त्म हो गया और वहाँ पर मेरी कब्र भी मौजूद थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप ख़ुद सोचो कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से जो आशिक रसूल वहाँ से गुज़रा था, कब्रों से अजाब ख़त्म हो गया। तो अगर हम ख़ुद दरूद शरीफ का विर्द अपनी ज़ुबान पे रखेंगे तो हमारे पढ़ने से हमारी कब्रों में क्या होगा? फिर तो रोशनी ही रोशनी होगी। तो दरूद शरीफ का बाकायदा आप दिल में इरादा करें कि आपने पढ़ना है, चलते फिरते उठते बैठते, और अपने घर में बच्चों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाना है। और ये याद रखें कि हम जब भी कब्रिस्तान से गुजरें तो दरूद पाक पढ़कर ज़रूर आप बख्श दिया करें ईसाल सवाब, क्योंकि हम आज किसी के लिए कर पढ़ेंगे तो कल उसी जगह हमने भी जाना है, तो हमारे लिए भी हाथ उठेंगे। व्यूअर्स, अभी मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। माँ की खिदमत। माँ की खिदमत वो अजर है जिसका कोई निमल बदल नहीं। और आप सबकी माएँ होंगी, बाज़ू की ज़िंदा होंगी, अल्लाह उनको सलामत रखे, और बाज़ू की इस दुनिया से चली गई। लेकिन माँ की खिदमत के बदले में क्या मिलता है वो मैं आपको आज बताती हूँ। आपने नाम तो सुना होगा, एक वाक़या है अवैस करनी। अवैस करनी एक यमन का बंदा था, यमन में रहता था, लेकिन उसने माँ की वो खिदमत की जिसके बदले में उसे क्या मिला, मैं आइए आपको भी बताती हूँ। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और अली से कहा, ए उमर और ए अली, मेरे बाद एक बंदा आएगा और उसका नाम होगा अवैस करनी, और तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है
اور کہہ رہا کسے؟ ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے، جن پر تو اللہ تعالیٰ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے۔ وہ اتنے عظیم ہستیاں، لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے دور میں ایک بندہ آئے گا اور اس کا نام ہوگا اویس کرنی، اور تم نے اس سے دعا کروانی ہے۔ اب وہ کیوں کہہ رہا تھا تو آگے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، اور حج پہ جاتے تھے تو وہ اویس کو ڈھونڈتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، جب کچھ ان کی وفات سے کچھ عرصے پہلے جب وہ حج پر گئے تو انہوں نے سب حاجیوں کو اکٹھا کیا۔ ویسے ڈھونڈنا تو مشکل تھا، سب حاجیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ سب اس میں ایسے سب کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا یمن والے کھڑے ہو جائے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو یمن والے کھڑے ہو گئے اور سب آ کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب یمن میں سے مراد والے کھڑے ہو جائیں اور سب بیٹھ جائیں، تو مراد والے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب مراد والوں میں سے صرف کرنی کھڑے ہو جائیں، تو کرنی میں سے صرف ایک بندہ کھڑا ہوا، باقی سب بیٹھ گئے۔ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کرنی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ کہتے تم اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے دماغی لحاظ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ڈھیلا نہیں ہے، ڈھیلا تم ہو دماغی لحاظ سے۔ خیر کہاں ہوگا وہ ابھی؟ اس نے کہا کہ وہ عرفات پہ گیا ہوا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ چلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بلایا اور ان کے ساتھ عرفات چلے گئے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے گرد اونٹ چکر لگا رہے ہیں۔ خیر اس کو پتہ لگ گیا کہ کوئی آیا ہے، کیونکہ فیل تو ہو جاتا ہے اگر ہم نماز پڑھیں تو کوئی آئے تو اویس کرنی نے اپنی نفل جلدی پڑھے اور سلام پھیرا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ میں مزدور ہوں۔ تو کہتا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو مزدور کہہ رہا ہے، مطلب اس میں کوئی تکبر نہیں تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس نے کہا میرا نام ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا ہے وہ بتا۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ میرا انٹرویو کیوں لے رہے ہو؟ اویس نے کہا کون ہو تم لوگ جو مجھ سے اتنی باتیں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں حضرت علی۔ جب ایسے کہا تو بیچارہ گھبرا گیا اور ایک دم ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں آپ لوگ کو نہیں جانتا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اویس ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ اویس حیران ہو گئے، اس سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں اور میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ آپ کے دور میں ایک آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس اور اس سے دعا کروانی ہے، اس لیے آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور اویس کرنی سے دعا کیوں مانگوائی گئی یہ میں ابھی آپ کو بتواتی ہوں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ جب جنت میں لوگ داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو داخل کر دے گا اور اویس کے لیے اشارہ کرے گا کہ اویس تو رک جا، تو نہیں جائے گا۔ اویس ایک دم پریشان ہو جائے گا، وہ اللہ کو کہے گا اللہ میں کیوں نہ جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اویس اپنی پیچھے دیکھ، تو پیچھے ایک بہت تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، ایک لمبی سی لائن کھڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہا اویس تو نے ماں کی وہ خدمت کی ہے کہ آج اس کے صلے میں تو جن جن پر اپنا ہاتھ رکھے گا، جس جس کے لیے اشارہ کرے گا، تیرے وسیلے سے میں ان سب کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دوں گا۔ تو آپ اور اس طرح اویس اشارہ کرے گا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنت چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ماں کی عزت کتنی بڑی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی ماں کے قدموں کی تلے جو جنت ہے نا، اس کو مت چھوڑیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ ماں کو وہ درجہ دیں جو شاید ہی کسی نے دیا ہو۔ اویس کرنی کو آنکھوں کے سامنے لائیں، وہ بھی تو آپ کی اور میری طرح کا انسان تھا، لیکن اس نے ماں کی وہ خدمت کی کہ رب تعالیٰ اس کے وسیلے سے کتنے لوگوں کو بخش دے گا۔ ہم اپنی ماؤں کی عزت قدر کریں۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ جب رات کو سویا کریں، اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کریں، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ دبائیں، ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ماں ایک وہ عظیم رشتہ ہے جو کبھی لوٹ کر دوبارہ نہیں آتا۔ آپ کے لیے وہ ماں ہی ہوتی ہے نا، جب آپ بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ساری رات
ماں آپ کے لیے بیٹھ کر گزارتی ہے. اگر آپ کا بستر گیلا ہوتا ہے تو آپ کو سوکھے پہ لٹائے گی اور خود گیلے پہ سوئے گی. اپنے منہ کا نوالا بھی آپ کو کھلاتی ہے. لیکن ہم بڑے ہو کر اپنی ماں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ماں کو کبھی بھی نہ بھولے. ماں وہ رشتہ ہے، وہ قیمتی موتی ہے جو ایک بار چلا جائے واپس کبھی مڑ کر نہیں آتا. میں آپ کو باپ کے بارے میں بھی ایک دن باتیں بتاؤں گی، لیکن آج میرا ماں کا دل ہے. اور ماں کی خاطر سب کو چھوڑ دے لیکن ماں کو مت چھوڑے. ماں بہت عظیم اور میٹھا رشتہ ہے. ماں کو کبھی ذلیل مت کرے، کبھی بھی ان کو دکھ نہ دے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. اگر آپ بہت ہی پرہیزگار ہیں، بہت نیک ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے، تو سمجھے آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہے. پھر جنت میں جانا ناممکن ہے. تو اپنے نبی کی پیروی کریں اور اپنی ماں کی خدمت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اگر عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور اگر میری ماں آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتا. اپنی ماں کی عزت قدر کریں، ان کا بہت خیال رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر میری باتیں سچی اور اچھی لگی ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اللہ حافظ.